بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. اور نیا سال شروع ہوتے ہوئے سندھ حکومت نے شاہر بھٹو کا فیس 1 کا افتتاح رکھا ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے آپ سب کو معلوم ہے، مجھ سے پہلے سب نے کہا ہے، کراچی کی ترقی ضروری ہے. اور میں فخر کرتا ہوں کہ 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے خاندان اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کتنے کراچی میں منصوبے دیے گئے، مجھ سے بہتر یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے سینئر کارکن اور رہنما موجود ہیں وہ گنوا سکتے ہیں. مگر اشار فیصل سے لے کے سٹیل مل تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس شہر کی انفراسٹرکچر میں، اس شہر کی انڈسٹریلائزیشن میں، اس شہر کے عوام کو روزگار دلوانے میں انقلابی کام کروایا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کا سب کی مدد کے ساتھ نہ صرف 2 آمرانہ حکومتوں سے جدوجہد کی، جس میں کراچی کے عوام کے، کراچی کے نوجوانوں کے صف اول کا کردار تھا، اس شہر کی قربانی بھی تھی. مگر جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت کی موقع ملی، اور بہت کم ملی، 1988 سے لے کے 1990 تک، پھر 1993 سے لے کے 1996 تک، خاص طور پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کراچی کو توجہ دیا، ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی، یہاں کے عوام کو روزگار دلوانے کی کوشش کی. اور اسی طریقے سے صدر زرداری جب پاکستان کا صدر پہلی دفعہ منتخب ہوا اور پیپلز پارٹی کا نہ صرف صوبائی حکومت تھی مگر وفاقی حکومت تھی، تو صدر زرداری نے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ سابق میئر مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھ لیں، وہ آن ریکارڈ ہے کہ جتنا صدر زرداری نے وسائل کراچی شہر کو دیا اس سے پہلے کسی نے نہیں. آپ ہمارا کاروباری طبقہ سے، ہمارا بزنس کمیونٹی سے پوچھ لیں کہ جتنا تعاون، جتنا ساتھ، جتنا مدد صدر زرداری نے صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے بزنس کمیونٹی اور اوبویسلی خاص طور پہ کراچی کی بزنس کمیونٹی کا خیال رکھا، وہ آپ سب کے سامنے ہیں. جو آج کا منصوبہ ہم افتتاح کر رہے ہیں، یہ ایک تو اس لیے بہت اہم ہے کہ کراچی کے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں کا ٹریفک ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ نہ صرف اس شہر کو باقی صوبے سے مگر پورا ملک سے کنیکٹ کرواتا ہے. یہاں کے عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں یہ جو بہت ہی بڑا انفراسٹرکچر منصوبہ ہے،
یہ اپنا کردار ادا کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ اس لیے میرا پسندیدہ منصوبہ ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم بنا رہے ہیں. اور جہاں تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP کے منصوبے ہیں، وہ بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 1993 کے منشور میں پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ بنایا، اور ہم نے شہید بی بی کے اس کانسیپٹ کو، شہید بی بی کی اس ویژن کو حقیقت میں تبدیل کیا ہے. چاہے وہ سندھ اینگرو کول پاور کے منصوبہ ہے، چاہے وہ ملیر ایکسپریس وے میں کہہ رہا ہوں، شارے بھٹو سے لے کے جرگ ملاقاتیار برج، جو اس سے پہلے آپ نے بہت سے ایسے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں. صحت کے شعبے میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن، دوسرے بھی، اور تعلیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو بھی منصوبے ہم نے کروائے ہیں، نہ صرف وہ کامیاب ہے، نہ صرف وہ پاکستان میں گڈ گورننس کے شاندار اگزامپلز ہیں، مگر ہمارا ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے کہ یا مفت یا کم از کم کاسٹ پہ ہم عوام کو وہ سہولت فراہم کرے. آج میں نے اس ٹول کا بھی خود پے کیا، پہلا پرچی مجھے ملا تو سندھ حکومت کی وجہ سے یہ 100 روپیہ کا ٹول رکھا گیا ہے، اور امید ہے کہ انہوں نے پابند کیا ہوگا کہ یہی رہے گا، آگے جا کے بھرائیں گے نہیں. بٹ اس لیے کہ یہ پیپلز PPP پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ ایک تو سندھ حکومت نے ثابت کر دیا کہ جہاں وفاق کا گورننس یا کسی اور صوبہ کا گورننس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے میں وہ بالکل ہی ناکام رہے ہیں. صوبہ سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ جو کہ بالکل صحیح 2010 میں ہم نے بل پاس کروا کے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا، مگر ہم نہ صرف پورا پاکستان کو اس میں لیڈ کر رہے ہیں، مگر پورا ریجن میں صوبہ سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ لیڈ کر رہا ہے. اور یہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے بار بار مانا ہے، کبھی 6 نمبر پہ، کبھی 5واں نمبر پہ، پتہ نہیں کہاں، کہ ٹاپ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹس صوبہ سندھ نے کروائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی منصوبے کے تحت، اسی کانسیپٹ کے تحت، اسی فورم کے تحت پورا صوبہ کے، لیکن شروع ہم کرتے ہیں ہمارا صوبہ کا کیپٹل کراچی سے، کہ جو مسائل ہیں ان کو حل نکالنے کے لیے ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پوری طریقے سے اپنانا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ون ون سلوشنز بنا کے، میں کبھی کبھار سنتا ہوں جو وفاق کانسیپٹ بناتے ہیں، وہ ون ون اگر نہیں ہوں گے تو پبلک پرائیویٹ، خاص طور پہ جو کاروباری طبقہ ہے، اگر ان کے لیے منافع نہیں ہوگا تو وہ کیوں آپ کے ساتھ کام کریں. ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بیسس پہ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملا کے جو کراچی کا پانی کا مسئلہ ہے، جو کراچی کا یوٹیلیٹیز کا مسئلہ ہے، جو کراچی کا انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، جو ہم بہت سے انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے لیے پبلک پرائیویٹ کے ایسے موقع فراہم کریں گے کہ ہم جو تمام مسئلے اس شہر کے ہیں، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ کانسیپٹ ہم نے مجبوراً اپنایا، اس لیے صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں، کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستولہ سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے. جو آپ کے وسائل ہے وہ پوری طریقے سے کسی بہانے پہ نہیں ملتے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے پاپولیشن آپ کا ہے، سب سے زیادہ اسی شہر کا ہے، تو بوجھ، اور نہ صرف ہمارا اپنا پاپولیشن مگر پورا ملک سے اور کچھ دوسروں ممالک سے بھی لوگ یہاں ہمارا کراچی میں آ کے بستے ہیں. اتنا ہی پانی ہے، وہی روڈز ہے، وہی انفراسٹرکچر ہے، جو کہ یہ پورا یہ پریشر آ جاتا ہے اس بوجھ کی وجہ سے.
ساتھ ساتھ جب آپ کو آپ کا شیئر، آپ کا حق نہیں ملا جاتا تو بہت ہی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ آپ وہ پورے طریقے سے سارے وسائل پرووائڈ کر سکے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہوتا ہے۔ ہم نے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے، یہ کم وسائل کا مسئلہ کو اوور کم کرنے کے لیے یہ پبلک پرائیویٹ کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، کامیاب بھی چل رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو آگے لے کے جائیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم سندھ سے اور ان کی پوری ٹیم سے کہ وہ کراچی کے بعد میں آپ بین الاقوامی انویسٹرز ڈھونڈے، بعد میں آپ انٹرنیشنل پارٹنرز ڈھونڈے۔ پہلے میں ان کو ثابت کرنا چاہوں گا کہ میں اپنا بزنس کمیونٹی کو مطمئن کر سکتا ہوں، اپنا بزنس کمیونٹی کے لیے ایک فیزیبل کامیاب منصوبہ لے کر آ سکتا ہوں، اور اگر ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ کامیاب ہے تو آگے جا کے خود بخود آپ انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ اور بین الاقوامی لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ وہ دوستی یاری میں کوئی کام نہیں کریں گے اگر ان کو آپ ون ون منصوبہ دیں گے جس میں ان کا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ، اس شہر کے عوام کی فائدہ، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شہر میں پانی کی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج سے نہیں، قائم علی شاہ صاحب کے دور سے میں اپنا سارے وزیر اعلیٰ سے، سارے وزیر سے، ہر کوئی جو بلدیات کا وزیر آیا ہے، ابھی میئر آیا تو اس سے پہلے کس سے شکایت کرتا، ہر کسی سے اسی پوائنٹ کو اٹھاتا تھا کہ آپ نے پانی کے منصوبے کو سب سے زیادہ ترجیح دینا ہے۔ آج بھی میں جانتا ہوں ایک دو منصوبے ہیں، لیکن وہ اس سکیل پہ جو کہ کراچی کی ڈیمانڈ ہے، جو اس صوبہ کا نیڈ ہے، وہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا یہ سنتے ہوئے کہ سی ایم صاحب نے ایک اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیسیلینیشن کے لیے منصوبہ سوچا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کراچی کی، پورا صوبہ کی یہ جو پانی کی ضروریات ہے اس کو پورا کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سورج کے مسائل ہے، جو آپ کا سالڈ ویسٹ کا مسائل ہے، وہ بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے حل نکال سکتے ہیں۔ ناصر شاہ صاحب وہاں بیٹھا ہے جو اس وقت ہمارا انرجی کی جو منصوبہ ہے وہ سنبھال رہا ہے۔ ہم نے بہت زور دیا ہے کہ پانی کے بعد جو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے، مہنگا بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور صوبہ سندھ چاہتا ہے کہ ہم گرین انرجی کی طرف، سولر انرجی کی طرف، ونڈ کی طرف ایک بڑے پیمانے میں ہم اس ایشو کو اٹھائیں، اور ہمارا کوشش ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرین انرجی پارکس بنائیں۔ پہلا بجٹ میں جو آیا اتنا گنجائش ہم نہیں نکال سکے، لیکن امید ہے کہ چیف منسٹر صاحب ہمیں اگلا بجٹ میں جو سولر انرجی اور گرین انرجی کے لیے ہمیں فسکل سپیس چاہیے وہ ہمیں ملے گا، تاکہ ہم نہ صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ میں یہ انرجی پارکس بنا سکتے ہیں جو ورلڈ بینک اور صوبہ سندھ کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو مفت سولر فراہم کرنے کی منصوبہ ہے، اس کو بھرا سکتے ہیں۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا منصوبہ بھی انٹروڈیوس کروا دے جو کہ ہم سبسڈائز ریٹ پہ عام شہری کو، عام عوام کو یہ سہولت بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اور میں پر امید ہوں کہ اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے گرین انرجی پارکس غریبوں کے لیے، پسماندہ طبقات کے لیے بینظیر انکم سپورٹ بینک مفت سولر انرجی، اور عام آدمی کے لیے جو ہمارا سبسڈائز سولر کی
मंसूबा है। अगर सिंध हुकूमत इसको ओन करता है, डिलीवर करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंपोनेंट है, तो ये ना सिर्फ एक कामयाब मंसूबा होगा मगर इस सूबा का और इस मुल्क के अवाम का एक बहुत बड़ा मुतालबा पूरा कर रहे होंगे। और फिर जब 20 साल बाद मैं इलेक्शन में जाऊं तो मेरे पास ऐसा चीज़ होगा जिससे मैं पाकिस्तान के अवाम को कह सकूंगा कि आप एक बार फिर हमारे साथ थे। मैं अजान आ रहा है जो मैं सुन रहा हूँ, खत्म हो गया, हो गया। सोलर हो गया, पानी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, साथ साथ मेरा हेल्थ और तालीम के मंसूबे पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के व्हीकल के थ्रू इस पे अमल दरामद हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि एक के बाद एक वो ना सिर्फ हमें डिलीवरेबल्स दे रहे हैं मगर मुस्बत सियासत पे यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत उसी मुस्बत सियासत पे अमल दरामद कर रहे हैं। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। और मैं आखिर में आप सबको, इस शहर की अवाम को, कारोबारी तबका को, फलाई इदारे के नुमाइंदे जो यहाँ मौजूद है और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे, आप सबको दावत देता हूँ कि आए मिलके हम मेहनत करते हैं, अपना शहर की तरक्की का बंदोबस्त करते हैं, अपना मुल्क की तरक्की का बंदोबस्त करते हैं। आज के बाद शारे भुट्टो शुरू हो जाएगा और कराची का अवाम इस मंसूबा का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी भुट्टो।